وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں ثاقب الاسلام اور میں ہوں سارا زمان. عراق میں داعش کے خلاف لڑائی کے ساتھ ساتھ متاثرہ افراد کی بحالی بھی ایک اہم مسئلہ ہے. اس سلسلے میں وہاں کیا کوششیں کی جا رہی ہیں آپ کو بتائیں گے کچھ ہی لمحوں میں. پروگرام میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے، تو شروع کرتے ہیں ویو 360. واشنگٹن میں دنیا بھر کے طالب علموں کا پہلا روبوٹکس مقابلہ. امریکہ میں کم عمری کی شادی کا مسئلہ اور ملاقات ایک باہمت پاکستانی لڑکی سے. سم ٹائمز لوگ آپ کو اپنی ایبلٹیز کی وجہ سے نہیں بلکہ فزیکل اپیرنس کی وجہ سے آپ کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. عراق میں داعش کے خلاف جنگ میں اتحادی افواج کو کامیابیاں تو حاصل ہو رہی ہیں، لیکن اس لڑائی سے متاثرہ افراد کی مشکلات جلد ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی. عراقی حکومت موصل سے پناہ کی تلاش میں نکلنے والے افراد کے تمام کیمپوں کو اس سال کے آخر تک بند کر کے انہیں واپس موصل شہر میں بسانا چاہتی ہے. اس وقت صبا شاہ خان ہمارے ساتھ ہیں کیپٹل ہل سے. صبا، کیا چیلنجز ہیں جن کا عراقی حکومت اس وقت سامنا کر رہی ہے؟ جی سارا، اس پلان کا اعلان عراق کے امیگریشن منسٹر درباز محمد نے خاضر کیمپ کے دورے کے دوران کیا. انہوں نے عراقی حکام کا کہنا ہے کہ تقریباً 9 ماہ کی اس جنگ میں تقریباً 10 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے ہیں، جن میں سے 2 لاکھ واپس بسائے گئے ہیں، لیکن باقیوں کو اس پر آمادہ کرنا واپس لوٹنے پر شاید اتنا آسان نہ ہو. اور اس سلسلے میں ہمارے نمائندہ شمالی کردستان سے انہوں نے رپورٹ کمپائل کی ہے بہار کا کیمپ سے. آئیے دیکھتے ہیں علی جوان مردی کی یہ رپورٹ. شمالی کردستان کے دارالحکومت اربیل کے قریب بہارکا کے اس بے گھر افراد کے کیمپ میں تقریباً 4000 افراد رہتے ہیں. یہ ان درجن سے زائد کیمپس میں سے ایک ہے جہاں عراق کے شہر موصل میں جنگ سے بھاگنے والوں نے پناہ لی. کیمپ میں موجود لوگوں میں سے کچھ واپس جانے کی جلدی میں نہیں. میرے لیے وہاں کوئی گھر نہیں ہے. میں ایک غیر محفوظ شہر کو لوٹنے سے ان حالات میں رہنا بہتر سمجھتی ہوں. یہاں پناہ گزین بہت سے افراد نے اپنے رشتہ دار اور گھر اس 9 ماہ کے عرصے میں کھوئے ہیں جو موصل کو داعش سے آزاد کرانے میں لگے. عراقی وزیر اعظم کہتے ہیں واپس لوٹو واپس لوٹو. اگر میرے پاس پیسے نہیں تو میں صرف ان کپڑوں کے ساتھ کیسے واپس لوٹوں؟ یہ سنی عرب شخص عراق کی حکومت سے اس قدر ناراض ہے کہ وہ خود کو عراقی نہیں سمجھتا. اس قسم کے جذبات عراقی حکومت کے لیے ان کیمپس کو اس سال کے آخر تک بند کرانا مشکل بنا سکتے ہیں. جی، اس لڑائی میں لاکھوں شہری مارے گئے اور بہت سے لاکھوں افراد بے گھر ہوئے. موصل جو کہ تاریخی شہر ہے، اس کا زیادہ حصہ تباہ ہو چکا ہے اور گرد و نواح کے علاقے اور گاؤں خالی پڑے ہیں، جبکہ داعش کا اب بھی موصل کے باہر کے علاقوں پر قبضہ ہے اور ہمسایہ ملک شام کے کچھ علاقے اب بھی داعش کے کنٹرول میں ہیں. لیکن اتحادی اور عراقی افواج کی کامیابی کے بعد اب سب سے بڑا چیلنج ہے موصل کی بحالی. اس سلسلے میں لوگوں کو وہاں کیسے واپس بسایا جائے، اس سلسلے میں میری بات چیت واشنگٹن میں ماہرین سے ہوئی. ان کے مطابق موصل کی بحالی اور آباد کاری کے لیے ضروری ہے کہ موصل میں لوگوں کو بنیادی سہولیات میسر کی جائیں اور ان کو تحفظ فراہم کیا جائے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں تقریباً $100 بلین کی کا خرچہ آئے گا اور بغیر بنیادی سہولیات کے موصل کی بحالی ممکن نہیں. جی سارا. صبا ہمیں عراقی شہر موصل کی بحالی سے متعلق اپڈیٹ دے رہی تھیں. تھینک یو صبا. اور اسی موضوع پر واشنگٹن میں کیا کہا جا رہا ہے، اس پر ایک رپورٹ جلد ہم ویو 360 میں آپ کے لیے پیش کریں گے. دوسری جانب شام میں یورپی یونین نے کیمیائی حملوں میں ملوث 16 سائنسدانوں اور اعلیٰ فوجی عہدیداروں کے خلاف پابندیاں عائد کی ہیں، جن سے امریکہ اور برطانیہ کی حکومتوں نے بھی اتفاق کیا ہے. اقوام متحدہ اور کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کے لیے کام کرنے والا بین الاقوامی ادارہ آرگنائزیشن فار دی پروہیبیشن آف کیمیکل ویپنز 4 اپریل کو شام کے صوبے ادلیب میں ہونے والے کیمیائی حملے کی مشترکہ تحقیقات کر رہے ہیں، جس میں تقریباً 90 افراد ہلاک ہو گئے تھے. امریکہ اس حملے کے لیے اسد حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، جبکہ شامی حکومت اس الزام کو رد کرتی ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے کانگریس کے سامنے تصدیق کی ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام پر کیے گئے بین الاقوامی معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے. یہ معاہدہ 2 سال قبل امریکہ، برطانیہ، روس، چین، فرانس اور جرمنی کے ساتھ
کیا گیا تھا، جس کے تحت ایران کا جوہری پروگرام صرف پرامن مقاصد کے لیے ہوگا اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی جانب سے مانیٹر بھی کیا جائے گا۔ تاہم امریکی صدر ٹرمپ اس معاہدے پر سخت تنقید کر چکے ہیں اور امریکی محکمہ خارجہ کے اعلیٰ عہدیدار نے بھی ایران کو خبردار کیا ہے کہ اس کا بیلسٹک میزائل پروگرام اور شام سمیت خطے کے دیگر ممالک میں مداخلت اس معاہدے کی روح کے خلاف ہے، جس کے باعث ٹرمپ انتظامیہ ایران کے لیے وسیع تر حکمت عملی پر غور کر رہی ہے۔ اور امریکہ کی بات کریں تو یہاں صدر ٹرمپ نے امریکہ میں مینوفیکچرنگ کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے ایک نئی مہم کا آغاز کیا ہے، جس کا نام ہے میڈ ان امریکہ۔ اس مقصد کے لیے اس ہفتے کو میڈ ان امریکہ ویک اور 17 جولائی کو میڈ ان امریکہ ڈے قرار دیا گیا ہے۔ اس موقع پر امریکہ کے مختلف حصوں میں تیار کی گئی مصنوعات وائٹ ہاؤس میں نمائش کے لیے رکھی گئیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ریگولیشنز میں کمی لا کر انہوں نے امریکی کمپنیوں میں نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا کیے ہیں۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ صدر اپنی اس مہم کا خود حصہ نہیں بن رہے، کیونکہ ٹرمپ برانڈ کی بہت سی اشیاء ملک سے باہر تیار کی جاتی ہیں اور صدر کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ کی فیشن لائن بھی میڈ ان امریکہ نہیں ہے۔ اور سارا، اگر بات کریں کم عمری کی شادی کی تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے اور موضوع ہے جسے عام طور پر امریکی معاشرے کا مسئلہ نہیں سمجھا جاتا۔ بالکل، لیکن سچ یہ ہے کہ یہاں سال 2014 میں 15 سے 17 سال کی عمر کے تقریباً 60,000 بچوں کی شادیاں ہوئیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کم عمری کی شادیوں سے متعلق مختلف ریاستوں کے قوانین انتہائی پرانے ہیں۔ تو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے امریکہ میں کیا کیا جا رہا ہے، بتا رہے ہیں ندیم یعقوب۔ ملاوی افریقہ کا ایک پسماندہ ملک ہے۔ چند ماہ پہلے وہاں پارلیمان نے ایک ترمیم کے ذریعے ملک میں بچوں کی شادیوں کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ ادھر امریکہ میں چند ماہ پہلے نیو جرسی کے گورنر نے ریاست کے قانون ساز اداروں کی جانب سے منظور کیے جانے والے ایک بل کو ویٹو کر دیا، جس کا مقصد کم عمر بچوں کی شادیوں کو روکنا تھا۔ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی فریڈی ریز نے اسکائپ کے ذریعے ریاست میں اس مسئلے کی نوعیت کے بارے میں ہمیں بتایا۔ اعداد و شمار کے مطابق 1995 اور 2012 کے دوران ریاست میں 3,500 بچوں کی شادیاں ہوئیں۔ یہ سبھی لڑکیاں تھیں اور ان میں 13 برس کی بچیاں بھی شامل تھیں۔ نیو جرسی سمیت کئی دوسری امریکی ریاستوں میں کم عمر کی شادی سے متعلق قوانین انتہائی دقیانوسی ہیں اور ملک کی 4 ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر 14 سال کے بچوں کو شادی کی اجازت ہے۔ 27 ریاستوں میں تو شادی کے لیے عمر کی کم از کم حد مقرر ہی نہیں۔ جب ہم بچوں کی شادیوں کی بات کرتے ہیں تو ہم 18 سال سے کم عمر افراد کی بات کرتے ہیں۔ جو اعداد و شمار ہماری نظر سے گزرے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں 12 سال کے بچوں کو بھی شادی کی اجازت دی گئی ہے، جو عموماً لڑکیاں ہوتی ہیں۔ دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی سے متصل ریاست ورجینیا میں سن 2000 اور 2013 کے دوران 4,500 بچوں کی شادیاں ہوئیں۔ گزشتہ سال زبردستی شادیوں کے خلاف کام کرنے والی تنظیم تحریرِ جسٹس سینٹر کی کوششوں سے یہاں 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادیوں پر پابندی لگا دی گئی، مگر بہت سی ریاستوں میں کوششوں کے باوجود قوانین میں تبدیلی لانا کٹھن ثابت ہو رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رکاوٹیں صرف شادی کی عمر سے متعلق قوانین ہی نہیں، جن کے تحت جج کے حکم نامے یا 16-17 سال کا بچہ یا بچی والدین میں سے کسی ایک کی اجازت سے شادی کر سکتے ہیں، مگر وہ تمام ریاستی قوانین بھی بچوں کے حقوق پر قدغن لگاتے ہیں جن کے تحت وہ اپنے اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہیں۔ فریڈی ریز کہتی ہیں کہ عوام تو بچوں کی شادیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، مگر قانون ساز اس بارے میں کچھ تذبذب کا شکار ہیں۔ بچوں کی شادیوں کے خاتمے کے لیے عوام میں تو بہت حمایت پائی جاتی ہے، مگر لگتا ہے کہ قانون سازوں کو کچھ مشکل لگتی ہے۔ اور نیو جرسی کی بات کریں تو وہاں کے گورنر بچوں کے ساتھ زیادتی کے مسئلے سے نمٹنا نہیں چاہتے، جس سے لڑکیاں زیادہ متاثر ہیں۔ خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ اکثر اوقات نوجوان لڑکیوں کو ان کے جنسی رجحانات، زنا بالجبر یا شادی کے بغیر حاملہ ہونے کی صورت میں خاندان لڑکیوں کی زبردستی شادی کر دیتے ہیں۔ میرے پاس ہر مذہبی پس منظر کی کمیونٹی سے کیسز آئے ہیں، ان میں ایک ہی جیسی وجوہات سامنے آتی ہیں۔ کوئی مذہب بچوں کی شادیوں پر مجبور نہیں کرتا، بلکہ اس برادری کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پدرشاہی نظام پر سختی سے عمل کرتے ہیں اور خواتین کے حقوق کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ امریکہ کی کئی ریاستوں میں شادی کی عمر مقرر کرنے اور پرانے قوانین میں ترامیم کے لیے قانون سازی کی کوششیں جاری ہیں۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن۔ سارا، کم عمری کی شادی کے بارے میں امریکہ سے ہم نے رپورٹ دیکھی۔ پاکستان میں بھی کم عمری کی شادی وقتی اور عارضی مسائل کا حل سمجھی جاتی ہے۔ اس حوالے سے ملکی قوانین کے بارے میں ایک رپورٹ آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں اور بہت سی منفرد ویڈیوز بھی ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں۔
اور اب دیکھتے ہیں ورلڈ ویو، جس میں شامل ہوتی ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والے کچھ اہم اور دلچسپ واقعات کی جھلکیاں۔ فلپائن کے صدر روڈریگو ڈیوٹرٹے نے کانگریس سے درخواست کی ہے کہ منڈیناؤ جزیرے میں داعش کے عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کے لیے لگائی جانے والی ایمرجنسی میں اس سال کے آخر تک توسیع کر دی جائے۔ حکومت کے مطابق فوجی آپریشن میں 400 دہشت گرد اور 100 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں 2 مزید ریپبلکن سینیٹرز نے ریپبلکن ہیلتھ کیئر بل کی مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ ریپبلکن کو بل کی منظوری کے لیے سینٹ کی 100 سیٹوں میں سے 50 کی حمایت کی ضرورت ہے، جبکہ ریپبلکن پارٹی کے 52 ارکان میں سے 4 اب تک اس بل کی مخالفت کا اعلان کر چکے ہیں۔ تائیوان کی پارلیمنٹ میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے کیے جانے والے اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن نمائندوں کے درمیان شدید ہاتھا پائی ہوئی۔ جھگڑا ملک میں ریلوے لائن کے قیام کے حوالے سے بحث کے دوران ہوا۔ چین کے سیچان صوبے میں ٹارچ فیسٹیول منایا گیا۔ ہر سال منائے جانے والے رنگا رنگ فیسٹیول کو یہ کیلنڈر کے 6 ماہ میں منایا جاتا ہے۔ اس سال فیسٹیول میں 2 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ اور یہاں امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں فرسٹ گلوبل نامی تنظیم کے ذریعے تمام دنیا بھر سے طلبہ کی ٹیموں کے روبوٹکس مقابلے جاری ہیں، جن میں پاکستان اور افغانستان کی ٹیمیں بھی شریک ہیں۔ ان مقابلوں کو بین الاقوامی شہرت اس وقت ملی جب اس میں شرکت کے لیے آنے والی افغان طالبات کی ٹیم کی ویزا درخواست 2 بار مسترد کی گئی، جس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس معاملے میں براہ راست مداخلت کرنا پڑی تھی۔ اس وقت نیلوفر مغل واشنگٹن کے DAR کانسٹیٹیوشن ہال میں موجود ہیں، جہاں یہ مقابلے جاری ہیں۔ نیلوفر، یہ بتائیے کہ ان مقابلوں کا مقصد کیا ہے؟ جی ثاقب، آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ کہ میں یہاں پر ہوں۔ دنیا سے بہت زیادہ ٹیمیں آئی ہیں، بہت سے طالب علم یہاں پر موجود ہیں جو کہ زیادہ تر ہائی اسکول کے طالب علم ہیں۔ اسے فرسٹ گلوبل روبوٹک کمپٹیشن کا نام دیا گیا ہے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر موجود طالب علموں کو سائنس، ٹیکنالوجی، میتھمیٹکس اور انجینئرنگ کے شعبوں سے ان کو متعارف کرایا جائے، ان میں ان کی دلچسپی پیدا کی جائے۔ اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ یہی طالب علم آگے جا کر سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں اپنے کریئر کو بنائے۔ اس کے علاوہ اس مقابلے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ عالمی مسائل جو ہیں ان کو اجاگر کیا جائے، جیسے کہ پانی کا بحران، یہ اس سال کا موضوع ہے۔ اور ثاقب، آپ کو بتاؤں کہ روبوٹس بہت سے ہیں، لیکن ہر ملک کے جو روبوٹس ہیں وہ مختلف ہیں، ان کے ڈیزائن بھی مختلف ہیں، ان کی صلاحیتیں بھی مختلف ہیں، لیکن ان کا کام جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ وہ بلو رنگ کی جو بالز ہیں یا جو اورنج رنگ کی بالز ہیں یا گیندیں ہیں ان کو جمع کریں۔ جتنے زیادہ وہ سکور بنائیں گے اتنے ہی زیادہ ان کے جیتنے کے جو ہیں وہ چانسز ہیں۔ تو آج اس مقابلے کا آخری دن ہے۔ جو یہاں پر منتظمین ہیں اور جو طالب علم آئے ہیں وہ اس سے کیا توقعات رکھتے ہیں، ہم نے کچھ طالب علموں سے اور یہاں کے آرگنائزر سے بات کی، آپ بھی دیکھیے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ نوجوان سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق آگاہی حاصل کریں اور مستقبل میں دنیا کے لیڈر بنیں۔ ہم انہیں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، خاص طور پر جب وہ مل کر کام کریں، اور ٹھیک یہی کام ہم یہاں کر رہے ہیں۔ اس مقابلے میں عالمی مسائل کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے جو ان کی کمیونٹیز میں ایک بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ Yes, I'm very excited. It's an awesome opportunity. Exchange ideas and everything. It really helps us to be more excellent. The whole competition is based on people trying to use technology to help with world problems. I feel happy since I arrived in Washington. اور نیلوفر، ہم نے اتنی زیادہ ٹیمیں دیکھی، بہت خوبصورت روبوٹس بھی تھے، اور یہ مقابلے اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں، تو ان کو فنڈ اور سپورٹ کون کر رہا ہے؟ جی ثاقب، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ فرسٹ گلوبل جو ہے وہ کہ گزشتہ کئی سالوں سے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کام کر رہا ہے، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ روبوٹک مقابلہ جو ہے منعقد کیا گیا ہے۔ تقریباً دنیا کی تقریباً 200 بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ اس کو اسپانسر کرتی ہیں، اسے سپورٹ کرتی ہیں، جس میں ورلڈ بینک بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو بتاؤں کہ اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے بڑی بڑی شخصیات بھی آتی ہیں۔ کل کانگریس مین آئے تھے اور آج ورلڈ بینک کے عہدیدار آئیں گے، اور ابھی ایوانکا ٹرمپ یہاں پر موجود ہیں۔ انہوں نے اس مقابلے کا، یعنی آج مقابلے کا آخری دن ہے، انہوں نے اس کی ابھی اس کا آغاز، یعنی افتتاحی میں کہوں گی کہ انہوں نے یہ مقابلہ ابھی شروع کرایا ہے۔ تو زیادہ ایکسائٹمنٹ یہ ہے، منتظمین جو ہیں ان کو یہ توقع ہے کہ وہ اس سال کی طرح آئندہ سال بھی اس مقابلے کو منعقد کریں گے اور کوشش کریں گے کہ 200 کے قریب جو ٹیمیں ہیں دنیا سے وہ اس میں شرکت کریں۔ جی ثاقب۔
जी बिल्कुल, और इवांका ट्रंप भी वहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अफगान टीम के हवाले से इसमें बड़ी दिलचस्पी ली, और पाकिस्तान की टीम जो यहाँ मौजूद है उससे हम आपकी मुलाकात कल करवाएंगे। नीलोफर मुगल अभी हमें इंटरनेशनल रोबोटिक्स मुकाबले की तफसीलात वाशिंगटन से दे रही थी। थैंक यू नीलोफर। ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए वसाइल से ज़्यादा लगन ज़रूरी होती है। इसकी जीती जागती मिसाल है लाहौर की ज़हरा अब्बास, जो पैदाइशी तौर पर हाथों और पाँवों से महरूम हैं, लेकिन अपनी हिम्मत से न सिर्फ खुद आगे बढ़ रही हैं बल्कि दूसरों को भी अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का हौसला दे रही हैं। आइए मिलते हैं ज़हरा अब्बास से। मेरा नाम ज़हरा अब्बास है और आई वाज जस्ट बॉर्न विद डिफॉर्मिटी इन माय 4 limbs। स्टार्ट में जैसे बहुत सारे मेरी तरह के बच्चों के पेरेंट्स प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया स्कूल टाइम से लेके। स्कूल में क्योंकि कोई एक नॉर्मल स्कूल जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था मुझे, और मेरे पेरेंट्स नहीं चाह रहे थे कि इसको हम किसी स्पेशल स्कूल में डालें। इस सब चैलेंजेस को फेस करते एक दिन वाकई मैंने एडमिशन ले लिया एक नॉर्मल स्कूल में। उसके बाद फिर मैंने मेरी स्टडीज़ कंटिन्यू हुई, वहाँ पे मैंने अपनी एल्बोज़ के साथ लिखना सीखा। इसके दौरान भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की फॉर्म में। कहीं पे स्टेयर्स हैं, कहीं पे क्लासेस ऊपर हैं, कहीं पे ट्रैवलिंग का इशू आ जाता है। लेकिन मुझे नहीं याद कि मैंने कभी कोई ऐसी असाइनमेंट या कोई ऐसा पेपर या कोई अपनी डेली टास्क से बेस्ड चीज़ जो है वो आम बच्चों से उन्होंने पहले कर ली और मैंने बाद में की। मैट्रिक के जब मैंने एग्ज़ाम्स दिए तो शहबाज शरीफ ने मुझे गोल्ड मेडल दिया। उसके बाद फिर मैंने कनेड से FSC की, उसके बाद फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से BBA किया, MBA किया। MBA के बाद मैंने बहुत जगह पे इंटरव्यूज़ भी दिए और बहुत जगह पे मुझे बल्कि डिसअपॉइंटमेंट भी हुई कि समटाइम्स लोग आपको अपनी एबिलिटीज़ की वजह से नहीं बल्कि फ़िज़िकल अपीयरेंस की वजह से आपको काउंट करते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ऑन द अदर हैंड जब मैंने यहाँ इंटरव्यू दिया कैसर अब्बास को, तो ये ख़ुद भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग की तरफ आना चाह रही थी। यहाँ पे मैं एज ए को फैसिलिटेटर भी हूँ। कैसर अब्बास के साथ उनकी ट्रेनिंग्स में मोटिवेशनल स्पीकिंग का भी मैं पार्ट होता है। हमारा एक प्रोजेक्ट है माय फर्स्ट बाइक के नाम से, जिसके अंदर हम लोग अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को बाइक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैं एक मोटिवेशनल ड्राइव अपनी रन करना चाह रही हूँ थ्रू आउट पाकिस्तान, लिमिटलेस के नाम से। यहाँ पे आप लड़कियों को ये मैसेज करने हो कि अगर मैं कर सकती हूँ इतनी लिमिटेशंस के साथ, तो अगर लड़कियाँ खुद भी करना चाहें तो क्यों नहीं कर सकती। और लाहौर से अब चलते हैं कोयटा, जहां एक बलोची रक्स ऐसा है जो इस कहावत की नफ़ी करता है कि ताली एक ही हाथ से बजती है। इस रक्स की कहानी सुना रहे हैं कोयटा से मुर्तज़ा ज़हरी। इलायची, लौंग और बलोची कशीदाकारी के फूलों से मुज़य्यन लकड़ी के इन 2 टुकड़ों को मकामी ज़बान में चक्के कहा जाता है। ताली दोनों हाथों से बजती है, इस कहावत की नफ़ी करने में यही लकड़ी के टुकड़े मददगार साबित होते हैं। पहाड़ के दामन में नज़र शावानी और उनका ग्रुप ढोल की ताप पर बलूची रक्स जारी रखे हुए हैं। चक्के की मदद से न सिर्फ ताली एक हाथ से बजाई जा रही है बल्कि ताली की आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही है। ये बलूची रक्स हम लोग इसलिए कर रहे हैं, लोग ये कहते हैं कि हम एक हाथ से ताड़ी नहीं बजा सकते हैं। हमने एक हाथ से ताड़ी बजा भी दिया और करके दिखाया लोगों को। ताली की आवाज़ बेहतरीन हो, इसके लिए लकड़ी के इन 2 टुकड़ों को 1 महीने तक सरसों के तेल में रखा जाता है, जिसके बाद चक्के तैयार होते हैं। एक हाथ से ताली बलूचिस्तान के इस रक्स के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इकसाम भी हैं। चक्के के साथ बलोची रक्स के अकसाम के नाम मुख्तलिफ कबाइल और इलाकों के नाम से मंसूब हैं, जबकि इलाकों के लिहाज से रक्स में मामूली फ़र्क भी पाया जाता है। ये ऐसे हैं कि कोयटा शहर में कुछ ऐसे जिसे केलू भी बोलते हैं, जिसे मोनी पदी भी बोलते हैं, उसमें जो है सारावानी भी है, जालवानी भी है। इसमें ऐसे कई मुख्तलिफ रक्स हैं जिनके नाम हैं। शादी ब्याह के मौक़ों के अलावा चक्के के साथ रक्स एक खेल भी है। अक्सर टीमों के दरमियान इस रक्स के टूर्नामेंट भी मुनक्किद कराए जाते हैं। मुर्तज़ा ज़हरी, उर्दू VOA,
کوئٹہ۔ اور اب ہم چلتے ہیں نیو جرسی، جہاں ہم موجود تھے ویکینڈ پر IFI ایوارڈز کی تقریبات میں شرکت کے لیے اور آپ کے لیے کوریج کے لیے، اور ہم نے آپ کی ملاقات کروانے کی کوشش کی بہت سے نامور ستاروں سے، کچھ سے آپ مل چکے ہیں اور آج ہم کچھ اور ستاروں سے آپ کی بات کروائیں گے۔ بالکل، اور گلشن گروور اور سنیل شیٹی دو ایسے ایکٹرز ہیں جن کے کیریئر میں ثاقب ہم نے دیکھا بہت سے اتار چڑھاؤ آئے ہیں، لیکن سم ہاؤ انہوں نے انڈسٹری میں ابھی بھی اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے۔ تو وہ اپنا اور بھارتی فلم انڈسٹری کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں، اسی بارے میں میں نے ان سے بات کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ گلشن جی، آپ اتنے سالوں سے انڈسٹری میں ہیں، یہ بتائیے گا آپ کی نظر میں کیا بہتر ہوا ہے انڈسٹری میں اور کیا مزید بہتر ہو سکتا ہے؟ انڈسٹری میں سبھی کچھ بہتر ہوا ہے، بہت بہتر ہوا ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ کس طرح سے آج کی جنریشن جو ہے اور ٹیلنٹڈ ہے اور زیادہ ریڈی ہے۔ پہلے کی جنریشن جو ہے وہ کام پر سیکھ لیتی تھی، ڈائریکٹر دوسرے کو اسٹار سکھا دیتے تھے، آج سبھی کو بہت ریڈی تیار ہونا پڑتا ہے اور انڈسٹری اور سسٹمیٹک اور آرگنائزڈ ہوتی جا رہی ہے۔ خود کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے آپ کو کیا مزید کرنا پڑا ہے؟ آپ کو اپنی گیم کیسے اپ کرنی پڑ رہی ہے؟ ایسا ہے کہ جو چینج کے ساتھ نہیں چل سکتا، چینج کو سہ نہیں سکتا، اس کی جگہ گاؤں میں جیسے ہوتا ہے نا، پیڑ کے نیچے چارپائی بچھا کر بیٹھ کر جو بڈھے ہوتے ہیں صلاح دینے والے کہ ہمارے زمانے میں وہاں پر ہے۔ میں چینج کا سمان کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں۔ I'm working around the globe. I'm the first Bollywood actor to be working in a Polish film, in an Iranian film, in a Malaysian film, and films in Canada, films in France, Germany, everywhere. ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ نیا حاصل کر کے اپنے کام میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ نان ہندی اسپیکنگ یا ایون کے لیے نان ساؤتھ ایشین آڈینس ہے، اس میں ایک فیسینیشن بھی پائی جاتی ہے بالی ووڈ کے بارے میں، تو اس فیسینیشن کو کم کر کے اس کو زیادہ ریالٹی کے اور زیادہ ریلیٹیبل بنانے کے ریلم میں کیسے لایا جا سکتا ہے ہندی فلموں کو؟ آئی تھنک ریالٹی نہ ہو تو بیٹر ہی ہے۔ یہ دنیا ہی ایک ڈریم ورلڈ ہے، ایک خوابوں کی دنیا، اور ہم خوابوں میں ہی رہیں تو بیٹر ہے۔ ہم نے ہماری چھاپ چھوڑی ہے ہماری میوزک کی وجہ سے، آؤٹ آف دا باکس سنیما کی وجہ سے، اور ہم اگر ویسے ہی رہیں گے تو اچھا۔ آپ دنیا بھر میں کہیں بھی جائیے، آج کہیں بھی ڈبڈ ہندی فلمیں اور میوزک آپ کو سنائی دے گی، تو وائی شوڈ وی چینج؟ آپ خواب دیکھنا پسند کرتے ہیں، اپنے کریئر کے لیے آگے کیا خواب دیکھ رہے ہیں؟ آئی تھنک اپنے کریئر سے زیادہ اپنے بچوں کے کریئر کا خواب دیکھ رہا ہوں میں، whether it's for Athiya or whether it's for Han, I want the best for them. میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے اس پروفیشن کو انجوائے کرے اور سنسیئرلی کام کرے۔ اور سنیل شیٹی بات کر رہے تھے اپنے بچوں کی، تو اداکاروں کے بچوں کو اتنا فائدہ تو ہوتا ہے کہ انڈسٹری میں ان کے کنیکشن پہلے سے بنے ہوتے ہیں۔ دیٹ از ٹرو، لیکن جگہ اپنی انڈسٹری میں اپنے ٹیلنٹ سے بنانی پڑتی ہے، کیونکہ جن میں ٹیلنٹ نہیں ہے یا تھوڑی کمی ہے، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ انڈسٹری سے باہر ہو ہی گئی۔ ویسے ثاقب، میرے پاس آپ کے لیے اور ہمارے ویورز کے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز بھی ہے، لیٹس رول اٹ۔ جگنی تار کھائی وچ تھال، چھڈ دنیا دے جنجال، کچھ نہیں نبھنا بندیا نال، رکھی ثابت صدق امال، وہ پیر میرے جگنی جی، اے وے اللہ والے دی جگنی جی۔ تھینک یو۔ راجھن دے یار بلیا، سن لے پکار بلیا، تو ہی تو یار بلیا، مرشد میرا مرشد میرا۔ جی، تو یہ تھی کنیکا کپور اور امت مشرا، دونوں نے ہی اس سال بیسٹ سنگر کا ایوارڈ جیتا IFI ایوارڈز میں۔ میں آپ کا گانا سن رہا تھا تو آپ نے بہت اچھا گانا گایا، تو آپ کو ایوارڈ نہیں ملا کیا؟ مجھے ایوارڈ نہیں ملا، لیکن آپ کی ملاقات ہم کرواتے رہیں گے اور بھی بہت سی سیلیبریٹیز سے۔ کل آئی تھنک ہمارا پلان ہے انوپم کھیر صاحب سے اور انل کپور سے آپ کی ملاقات کروانے کا، جو دونوں ہی پاکستان کے ساتھ کولیبریشن کے بارے میں کافی انٹرسٹڈ نظر آئے۔ بالکل سارا، یہ سب اور اس کے علاوہ بہت سے دیگر اداکاروں سے بھی بات کروائیں گے، لیکن یہ تھا آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر، ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu۔ کل تک کے لیے ہیو اے نائس ایوننگ۔ The capital of the United States of America, Washington, D.C., is without question the greatest symbol of freedom in the world. The city, designed by Major Pierre Charles L'Enfant in 1791, was America's first planned city. An area 10 miles square originally,
The land was ceded by Maryland and Virginia. Later, the portion of Virginia across the Potomac was returned. The United States Capitol building is the centerpiece of the city. The dome is topped by the Statue of Freedom, who faces east, some believe, to catch the morning sun. Another theory, to keep watch on our former rulers. On the left of the Capitol, the Senate. On the right, the House. Flags above each indicate they're in session or not, as in this case. In front of the Capitol, General Grant, commander of the Union armies, faces west toward his commander-in-chief, President Lincoln. Washington's National Mall is anchored on the east by the Capitol, on the west by the Lincoln Memorial. Between and along both sides, monuments, memorials, and museums, and the White House to the north. The Lincoln Memorial has 36 columns, one for each state in the Union in 1865, the year he was assassinated. 48 states are listed in a frieze around the top of the memorial, which is the number of states in the Union in 1915 when the cornerstone was set. It was designed by Beaux Arts designer Henry Bacon. Daniel Chester French did the statue of a seated Lincoln looking back at the Capitol. Thomas Jefferson was one of America's first Renaissance men, a revolutionary, patriot, political philosopher, architect, musician, book collector, scientist, horticulturist, diplomat, inventor, and the third President of the United States. Jefferson looms large in any discussion of what Americans are as a people. President John F. Kennedy recognized Jefferson's accomplishments when he told a gathering of American Nobel Prize winners that they were the greatest assemblage of talent in the White House since Jefferson had dined there alone. For his own tombstone, Jefferson appraised his life with only 3 accomplishments: author of the Declaration of American Independence, of the Statute of Virginia for Religious Freedom, and father of the University of Virginia. If you look to the right, you will get a spectacular view of the tidal basin. Isn't that water? It's like glass today almost, huh? Practically anywhere in the Federal District of the National Mall, views of the Washington Monument dominate the skyline. Construction stopped for lack of funding for 22 years. Ulysses Grant, when he was president, said that's the ugliest damn chimney in Washington. Finish it or tear it down. The Army Corps of Engineers recommenced work. They went back to the quarry. They were deeper in the quarry. The color of the stone had slightly changed. That's why you see that distinctive line. James Smithson was an English scientist. He was an illegitimate child and grew up in the class structure, late 1700s, 1800s, early 1800s in England, and he felt that he never got the recognition he deserved because of that. When he died in 1829, he left $508,000 to the United States of America with instructions to found an institution for the increase and dissemination of knowledge. It is now the Smithsonian Institution. He died in Genoa, Italy, and was reinterred here in the original Smithsonian Castle building around 1900. Across Lafayette Park, the most famous address in Washington, 1600 Pennsylvania Avenue, Northwest. The highest point in Washington, the National Cathedral. Welcome to the Washington National Cathedral. This is also known as the Cathedral Church of St. Peter and St. Paul. It is an Episcopal church. We have Episcopal services here every single day of the week, and we've been doing that since the first service in 1912, when the Bethlehem Chapel was completed. The construction of the church was begun in 1907 and completed in 1990, so it took them 83 years to build, which is about the length of time it would have taken them to build a church like this in the Middle Ages.